जनाब स्पीकर, आज नई नई तारीख बन रही है। यह भी एक तारीख का हिस्सा होगा कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है। वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई, आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं, बात सुन, नो, मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे, और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे, और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे, उनको इस बात का इल्म है, और वो मेरे छोटे अजीज जो यहां मौजूद है चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरमीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरमीम हो। हमारे जहन में था कि यह तरमीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहां क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। आपके पास क्या है? कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर गालियां दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने कभी ये बात नहीं की, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं और ये 10 बजा कर समझते हैं इमरान खान खुश हो जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। मैं जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चाहता हूं, और वो है कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, तुम एक ना एक शोशा उठाते हो,
کبھی تم ایک امینڈمنٹ لا کے کبھی کوئی قانون سازی کر کے تاکہ عوام سمجھ نہ سکیں کہ تم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا. تم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی. میں اگر مجھے رینٹل کہتے ہو تو میں 4 روپے کا یونٹ دیتا تھا, تم 26 روپے کا یونٹ دیتے ہو. شرم کرو, شرم کرو. شرم ہے نہیں ہے. شرم کی اگر ملتی بازار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا. خدا کی قسم. اسپیکر صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عوام روٹی کو ترس رہے ہیں, ان کے بچے فاقے کر رہے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آٹا نہیں مل رہا, چینی چور ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس نمبر ہے, نہ ہمارے پاس تعداد ہے. تم کیا کرو گے یار؟ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں, تم کوال ہو, تم ممبر نہیں ہو, کوال ہو, کوال. اور کوال کی بات کا کوال بھی نہیں ہو, ہم نوا ہو. ہم نوا پیچھے تالی بجانے والے بجاتے رہو. لیکن جناب اسپیکر, اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو, جناب اسپیکر آپ کی توجہ, اس ترمیم میں ہے کیا؟ میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ادھر جگادری بیٹھے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک مل جاتا ہے یا وہ لے لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بیوقوف ہیں. آپ پارلیمان کو پارلیمانی طریقے سے چلائیں. ایسے نہیں ہوتا کہ مجھ سے آپ فلور لے لیں اور شاہ محمود صاحب کو تقریر کرنے دیں, وہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میرے بعد فواد چودھری صاحب تقریر فرمائیں گے. ارے بھائی, آپ کا کیا کام ہے اسپیکر صاحب؟ فواد چودھری تقریر ختم کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے بعد اب اسد عمر صاحب تقریر فرمائیں گے. آپ نے objection نہیں کیا جناب اسپیکر؟ آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ اسپیکر تو آپ ہیں, فلور تو آپ نے دینا ہے, وہ تو اپنے آپ کو فلور دے رہے ہیں. یہ جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی یا اس ایوان کے اندر امینڈمنٹ پیش ہو رہی تھی؟ آپ بتائیں. میں آپ کو ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں, آپ کے دن گنے جا چکے, اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, یہ آپ کو بتاؤں کہ میں راجہ رینٹل ہوں, میں راجہ ہوں, لیکن تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رینٹل پاور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی, مجھے کورٹ نے بری کیا, اور تم جیسے جو ہے وہ اپنے منہ پر کالک ملک کر جو مرضی کہتے رہے. اور بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس امینڈمنٹ میں ہے کیا؟ اس امینڈمنٹ میں یہ تھا, اس امینڈمنٹ میں یہ, میری آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر, جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جی جی دیکھیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میرے سامنے مسئلہ ہے یہ ہے ترمیم کا. ترمیم ایک بڑا سنجیدہ کام ہے, ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے, اور وہ بھی آئین پاکستان میں آپ نے ترمیم کرنی ہے. آپ نے اس ہاؤس کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے, آپ نے ہم سے گفتگو کرنی ہے, آپ نے ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ہم بیٹھ کر بات کر سکیں. لیکن جب آپ جنگ کریں گے, لڑائی کریں گے, دشنام دیں گے, ننگی گالیاں دیں گے اور نوید قمر جیسے شریف آدمی کے گلے پڑیں گے تو پھر سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ امینڈمنٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ کل 5 فروری کل 5 فروری ہے, یوم یکجہتی کشمیر ہے. آپ کو کشمیر سے کوئی بات چیت نہیں ہے. آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, آپ نے کشمیر بیچ دیا ہے, اور پاکستان کے عوام کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری نے, وزیر صاحب علی محمد پھر یہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا, جی میں ابھی وائنڈ اپ کرتا ہوں, میں کہہ رہا تھا کہ عوام کے حالات دیکھیں. یہاں ہم آتے ہیں عوام کی بات کرنے کے لیے. ہمارا ایڈجرنمنٹ موشن ہے جس میں ہم بجلی کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس پر بات کرنا چاہتے تھے.
ہم جو مہنگائی ہے اس پر بات کرنا چاہتے تھے, ہم جو ملک میں بے روزگاری ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, اور یہ جان بوجھ کر ماحول ایسا بناتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل نہ اٹھا سکیں, ہم عوامی مسائل پر بات نہ کر سکیں. آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, آپ اس وقت بالکل کنفیوزڈ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کیا کریں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. کنفیوز نہیں ہوں میں, بالکل یہاں پہ جو ہے بااعتماد بیٹھا ہوں, بالکل بیٹھے کوئی اس ہیں, طرح کا مسئلہ لیکن میں نہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو جو کچھ آپ کے سامنے ہوا تو آپ نے کیا اس کا نوٹس لیا؟ کراچی کے 2 ممبران جن کے نام ہم نوٹ کر چکے ہیں تینوں کے, انہوں نے آ کر ادھر حملہ کیا. یہ جگہ بدمعاشی کی ہے, ریکارڈنگ میں ہر چیز ہے, وہ بعد میں پتہ چلے گا کس نے کس پہ حملہ کیا. وہ بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اگر اس طرح ہوگا یہ اکھاڑا بنے گا. یہ نا تجربہ کار لوگ ہیں, یہ نائل لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے. کہاں سے اٹھا کر ان کو گئی کوچوں سے آپ لے آئے ہیں. ان کو پہلے تربیت کروائیں, ان کو سمجھائیں کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے. یہ اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نادانوں کو. اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ رمپس کرتی ہے, اپوزیشن کا کام ہے وہ ڈیسک بجاتی ہے, اور یہ بجا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت اور یہ حکومت نااہلی اور نکمے پن کی تمام سرحدیں عبور کر چکی ہے. اب تو شاید وہ وقت آ گیا ہے, اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہے. یہ ان کو مل جائیں تو ان کا تیا پانچا ہو جائے گا. وہ بجلی کے بل جو عمران خان دکھایا کرتا تھا کہ پھاڑ دو, کہتا تھا مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہے, تو آج وزیر اعظم چور ہے. وزیر اعظم تو چور نہیں تھا نا, وزیر اعظم چور ہے کیونکہ تمہارے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم کہتا تھا اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو بل مت دو, وزیر اعظم چور. وہ کہتا تھا اگر آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور. جناب اسپیکر, کیا میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ آپ نے نہیں سنا تھا؟ آپ قسم اٹھائیں آپ نے یہ بات عمران خان کے منہ سے نہیں سنی, اور اگر سنی ہے اور آج بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جو 4 روپے کا یونٹ میں دیتا تھا آج وہ 28-30 روپے کا ہو گیا ہے, تو کیا اب بھی وزیر اعظم چور نہیں ہے؟ ایکسپنج کیا کب جائے کہو کہ گا اس کو چور ہے؟ بتائیں وزیر اعظم. سر یہ اپنے وزیر اعظم کو گالیاں نکلوانے والے لوگ ہیں. یہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں, یہ جب ہمارے یہاں کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں, یہاں سے گالی عمران خان کو آتی ہے. یہ عمران خان کے دشمن ہے, یہ عمران خان کو گالیاں نکلوانے والے ڈھیٹ لوگ ہیں, ڈھیٹ. خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. اور جناب اسپیکر, جس کی خود عزت نہیں ہوتی وہ دوسرے کی عزت نہیں کر سکتا. یہ کہاں سے آئے؟ پہلے ان کا جغرافیہ تو بتائیں ہمیں. یہ اپنے وزیر اعظم کو بھی بے عزت کرتے ہیں اسی ہاؤس میں. وہ میں نے سنا ہے کہ 4 دفعہ کوشش کر رہے ہیں یہاں آنے کی, وہ آ نہیں سک رہے. وزیر اعظم اس ہاؤس میں اس لیے نہیں آ رہا ان کی حرکات کی وجہ سے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور ان 2 بندوں کو نوٹ کر لیں, یہ وزیر اعظم کو سے یا فنڈ لینا چاہتے ہیں, یا داد لینا چاہتے ہیں, یا نمبر بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. یا وزیر بننا چاہتے ہیں. اگر وزیر بننا چاہتے ہیں, میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو اپنی اہلیت ثابت کریں. ڈسک بجانے والا کبھی وزیر نہیں بن سکتا. تو میں آخر میں جناب اسپیکر زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ترمیم جو پیش کی گئی ہے پاکستان کے عوام کو صرف ایک ڈرامہ دکھانے کے لیے, اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے. ہماری ان پٹ لو, ہم نے کہا ایک پارلیمانی کمیٹی بناؤ, اس کا ایک متفقہ طور پر چیئرمین بناؤ, اس کے بعد بعض کو بلاؤ اور مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاؤ, خاص طور پہ قانون دار جو ادارے ان کو بلاؤ, ان کے سامنے یہ ڈسکس کرو, ان کی ان پٹ لو. ہم بھی ان پٹ دیں گے. اگر یہ ملک کے حق میں ہے, عوام کے حق میں ہے تو ضرور ہونی چاہیے. لیکن جناب اسپیکر, اصل جو بات ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں. جناب اسپیکر, احمد ڈوگر جی صاحب مہربانی, میں احمد ڈوگر صاحب سے معافی مانگتے ہوئے جناب اسپیکر میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں,
اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈیسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے, پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے. ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں. بہت شکریہ جی. یہ ووٹ چھوڑیں, ان کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو, یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے, یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے. بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو اور اپنا کرتوت نہیں پتا تمہیں, کیونکہ تم کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. تمہارا نہ کوئی طریقے انصاف سے تعلق ہے نہ کسی سوچ سے تعلق ہے. پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو, لوٹے ہو, پیسے بنانا چاہتے ہو, اگلی الیکشن میں آنا چاہتے ہو, لیکن عوام تمہیں پہچان چکے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم گلی 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 تمہارا جو ہے وہ استقبال کرے گی. گلی کی ہر نکڑ پر آپ ہمیں ملیں گے, اور جب ہم اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر میں وزیر اعظم کی طرح ایسا نہیں کرتا. میں وزیر اعظم رہا ہوں, میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیر اعظم کے منصب کے خلاف. لیکن میں بتا دوں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی. یہ جو کرتوت آپ کر رہے ہیں نا, آپ مجھے نظر ہی نہیں آئیں گے. ہم آپ کو ڈھونڈ کر نکالیں گے, ڈھونڈ کر گھروں میں جا کر نکالیں گے کہ بھئی آپ آئے اور ہم سے ایسا کریں, ہماری اسمبلی میں بیٹھے گفتگو تو کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں. ابھی آپ بتائیں, ابھی نہیں. تو آپ کو اگر عمران خان کو اپنے ممبران پر نہیں بھروسہ تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا, پہلے دن کے پتہ نہیں ایک صوبے میں سے 25-30 بھاگ گئے تھے, اب تو میرا خیال ہے 70% ان کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن آپ سینٹ کا میرے حساب کے مطابق ہار چکے. You have lost the election. You have lost the election. And if you are sincere to bring this amendment in the House, there is a laid down procedure. Where is the input of the opposition? آپس میں نعرے بازی نہ کریں, آپ لقبے نہ دیں, اور جو ہے وہ اور اس کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں, دوسرے کو ٹائم اور دلاتے جا رہے ہیں. آپ یہ حرکتیں نہ کریں. آپ جناب اسپیکر, مجھے یہ بتائیں, دوستوں سے میں پوچھتا ہوں, ان کا مجھے بڑی عزت ہے, یہ بل 12 منٹ میں پاس ہونا چاہیے تھا کمیٹی سے. کوئی خدا کا خوف کرے, یہاں کسی کو بات نہیں کرنے دیتے آپ. اور آپ جو ہے پھر جمہوریت کا جھنڈا, نئے پاکستان کا جھنڈا, دو نہیں ایک پاکستان کا جھنڈا. او بابا او بابا او بابا, خدا کا خوف کرو جھوٹے لوگوں, کیوں پریشان کر رہے پورے پاکستان کو. پاکستان کا تو تم لوگوں نے ستیہ ناش مار کے رکھ دیا, تم نے ہر ادارہ تباہ کر کے رکھ دیا, تم نے اکانومی کو تباہ ڈبو کر رکھ دیا. تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے. اور کبھی یہ بھی دیکھا تھا کہ مجھے تقریر سے روکنے کے لیے گورنمنٹ ساری جو ہے واک آؤٹ کر گئی, اور ہم اپنے جو ہے کورم پر بیٹھے ہوئے, ہم اپنے کورم پر بیٹھے ہوئے ہیں. یار کچھ تو وہ, میں کسی کا لفظ تو ادھار نہیں لینا چاہتا لیکن کچھ خیال ہونا چاہیے آپ. خواجہ آصف جو ہے ویسے بھی جیل میں ہے, اس کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. میں جناب اسپیکر, یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتی, الیکشن سیکرٹ بیلٹ پر ہوگا. میں آپ ممبران کو بتا رہا ہوں, آپ فکر نہ کریں, جہاں جہاں آپ ہیں ڈٹے رہیں اور بیانہ واپس نہ کریں. پی ٹی آئی والوں بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو آخر میں ایک چیز میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, ہمارے ہاؤس کو اگر قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چلایا جاتا, یہ سارے ہاؤس کی بدقسمتی ہوگی. کون ہے جو نعرہ بازی نہیں کر سکتا؟ آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ آج ہمارے ایک آنریبل ممبر کے گلے پڑیں, کیا آپ چاہتے ہیں کل آپ کے کسی سینئر کے گلے ہم پڑ جائیں, ہمارے لوگ پڑ جائیں, ہم ان کو انسٹیگیٹ کریں؟ ہم کبھی نہیں کریں گے. میں ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو آج گلے پڑے ہیں کہ آپ نے غلط کیا. یہ پارلیمان کے خلاف بات جاتی ہے,
ये पार्लियामेंट के अदाब के खिलाफ है। आपने एक सीनियर मोस्ट मेंबर को आकर गालियां दी। आपको अगर आप में वाकई इंसानियत है और अगर आपको इस पार्लियामेंट की इज्जत है और अगर आप चाहते हैं कि आपके वजीर आजम इमरान खान की इज्जत हो, जो मुझे मुश्किल नजर आता है, तो कम से कम आप नवीद कमर से जरूर माफी मांगे। और मैं एक और अर्ज करूं जनाब स्पीकर, ये आपके सामने हुआ वाकया। 4 दफा मुझे फ्लोर मिला, आपको एक वजीर ने इशारा किया, आपने फ्लोर वापस कर लिया। अब आप मुझे बताएं हमारे पास क्या और मौका है? जब आप उनको देते हैं, हम आपको इशारा तो करते हैं, तो आप तो हमारी बात नहीं मानते, फिर हमें वहां जाना पड़ता है, फिर हमें वेल में जाना पड़ता है, फिर हमें दिल पे पत्थर रखकर वो बात करनी पड़ती है जो हमारा दिल नहीं कहता कि हम करें। इस उम्र में आकर हम ये ड्रामे नहीं करना चाहते। खुदा के लिए सोचो जनाब स्पीकर, ये आपके हाथ में था। ये कैसे हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो चौधरी फवाद जो है वो फलां, ये तो कोई हॉकी मैच हो रहा है कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कमीउल्लाह, ये क्या है? ये आपस में आप पासे दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, में आखिर में एंड करते हुए ये कहूंगा कि ये तरमीम एक तमाशा, एक शोशा, एक बदनीयती पर मबनी एक ड्रामा, जिसको आज एक्सपोज कर दिया गया, जिसको हमने नहीं किया, हुकूमती लोगों ने एक्सपोज कर दिया। और मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा, जिस तरह बाकी धोखे हुए, जिस तरह कहा गया कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 200 अरब डॉलर जो है ये कर देंगे, हुकूमत में आएंगे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक हुकूमत में आएंगे तो 50 लाख जी बिल पे आ जाए, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, कर्जे खत्म करेंगे। जनाब हम डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी सिंकिंग, और आप तमाशे लगा रहे हो, झूठी की तरमीम लाकर कौम का वक्त जाया कर रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम पास नहीं करा सकते, और जानबूझकर हमसे लड़ते हो ताकि कहीं हम इसको पढ़ ही ना लें, कोई तकरीर कर हम एग्री ना कर जाएं। देखो दुख की बात यह है, आप कमेटी बना दें पार्लियामेंट की, जिसमें सेनेट भी हो, जिसमें असेंबली भी हो, वो कमेटी जो है अपना एक चेयरमैन मुंतखब करे। बाबर अवान को सारे प्रोसीजर को पता है, और हर पार्टी की उसमें इनपुट हो, वकला की इनपुट हो, पाकिस्तान की बाज की इनपुट हो, उसके बाद आप बैठे फिर हमें कहें कि हम आपके साथ एक संजीदा माहौल में तकरीर करें, संजीदा माहौल में हम आपको अपनी इनपुट दें। आप गालियां देकर, देखें ना, गालियां देकर आप सोचते हैं कि यहां हम आपको आदाब और सलाम करेंगे, आप झुक झुक कर आपको कॉर्निश बना जाएंगे। देखो ऐसे ही होगा ना, वहां से पत्थर फेंकोगे तो यहां से तो पत्थर ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं। यार तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि आप हुकूमत में हैं, या वाकई आप हुकूमत में नहीं है? आपकी कोई एक हरकत भी हुकूमत वाली नहीं है जनाब स्पीकर, कोई एक हरकत मुझे बता दें हुकूमत वाली हो। बहुत शुक्रिया जी। और इनको अगर ये टीवी से कोई बताता है कि ये हुकूमत में है, तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम साहब को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हैं इस वक्त आप वजीर आजम हैं, ये आपके जो नाम लिहाज साथी हैं, जो आपने कहां कहां से भर्ती किए हुए हैं, ये भर्ती किए हुए लोग आपको गालियां दिलवाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये संजीदा लोग हों, इनमें इखलाक हो, बाइखलाक तौर पर ये बात करें और सुने, तो आप भी बाइखलाक तरीके से बाइज्जत तौर पर हाउस में आ सकते हैं। मैं वजीर आजम था जनाब स्पीकर, में हर रोज इस हाउस में आता था, अपोजिशन भी उठकर डेस्क बजाती थी और गवर्नमेंट भी बजाती थी। मैं सारी अपोजिशन के लीडरान को गले लगाता था, बैक बेंचर के पास बैठकर मैं उनके काम करता था। तो तुम क्या बातें करते हो यार, किसको सिखाते हो ये बातें? कहां के निजाम है? आप कहते हैं कि आखिरी बात कि वजीर आजम साहब को ये किसने मशवरा दिया, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आप अवाम की बात करें। 2-3 बंदे, वो कौन थे वो लोग, कौन सी उन्होंने अवामी मसले पर बात की? यार क्यों मजाक उड़ाते हो पाकिस्तान का? इधर वजीर खारजा बड़ी बातें करके गए हैं, 2 तकरीरें इसने की हैं, सऊदी अरब भी नाराज, यूएई भी नाराज, मलेशिया भी नाराज, हम पूरे पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गए जनाब स्पीकर। अब बताएं हम कहां जाए? बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया आपने स्पीच की है। जी जनाब शहजाद अकबर साहब, आखिरी सिर्फ बस जी, शहजाद अकबर साहब जी, अकबर साहब। जी जनाब स्पीकर शुक्रिया। अभी स्टार्ट करने से पहले जो एक
محاورہ ہے چور مچائے شور، آج صحیح معنوں